معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 کام ایسے ہیں جس شخص نے بھی ان میں سے ایک بھی کر لیا اللہ کے اس پر ضمانت ہے کہ اس کا اجر اللہ کے ہاں رکھا ہے۔ ایک وہ شخص جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، دوسرا وہ شخص جو کسی جنازے کے لیے نکلتا ہے، تیسرا وہ شخص جو جہاد پر جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جہاد کے لیے جماعتیں، تنظیمیں یہی اسلام کا منہج ہے، بلکہ اس میں کہنے میں ہمیں کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ یہ منہج اگر ہم تاریخ میں جاتے ہیں ہمیشہ باطنی فرقوں اور خوارج کا رہا ہے کہ خفیہ ایک جماعت، خفیہ اور ایک امیر اس کی اطاعت کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور جہاد اور خلافت کے لیے لوگوں کو ابھارا جاتا ہے۔ بتا میں یہ رہا تھا کہ اہل سنت کے نزدیک جہاد وہ ہوتا ہے جو حکمران کی قیادت میں ہو، حکمران پالیسی بناتا ہے، حکمران قیادت کرتا ہے، اس کا اعلان بھی حکمران کرتا ہے اور اس کے لیے لوگوں کو بلاتا بھی حکمران ہے، اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم اس حکم کو بوجھل سمجھ کے نیچے زمین کے چمٹ جاتے ہو؟ بلانے والا کون ہے؟ کوئی بھی آ جائے ہمیں بلانے کے لیے، اٹھ کھڑے ہوں، ہم اسے پوچھیں گے تم کون ہوتے ہو؟ جہاد کے لیے بلانے والے۔ بہرحال مجاہد فی سبیل اللہ شرعی اصولوں کے مطابق وہی ہے جو حکمران کی قیادت میں نکلتا ہے، چاہے وردی پہن کر، چاہے اس کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے حکمران کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، مقصد اس کا صرف یہ ہے تعزیرہ و توقیرہ، کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے انتظامی امور میں، اور اس کا احترام اس کے دل میں ہے کہ یہ میرا سربراہ ہے۔ ایسے آدمی کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اور آخری وہ شخص جو گھر میں بیٹھ جائے، لوگ اس کے شر سے بچیں اور وہ لوگوں کے شر سے بچیں۔ یہ وہ ایک طریقہ ہے اس حدیث میں کہ جو امامت جس کے بغیر جماعت نہیں اور اسلام کی شان و شوکت ختم ہو جاتی ہے افراتفری کی وجہ سے، اس امامت کی لاج رکھنے کا ایک یہ طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے ان میں تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ اپنے حکمران کی عزت کرنا، اس کا احترام دل میں رکھنا اور انتظامی امور میں اس کی مدد کرنا، یہ مسلمان کا کام ہے، اور جو یہ کرے گا اس کا بدلہ اللہ کے ہاں ملے گا اس کو، اور جو اس کی قیادت میں لبیک کرتے ہوئے جہاد کرے گا اس کو بھی بدلہ اللہ کے ہاں ملے گا۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، السلطان ظل اللہ فی الارض، سلطان اللہ کا سایہ ہے زمین پر، فمن اکرمہ اکرمہ اللہ، جس نے اس کی عزت کی اللہ اس کی عزت کرے، نبی کی دعا ہے اس کے لیے، ومن اہانہ اہانہ اللہ، اور جس نے اس کی بے عزتی کی، جس نے اس کی اہانت کی، اس کی رسوائی کی، چاہے ممبروں پر، اخباروں میں کالم لکھ کر، ٹی ویوں پر بیٹھ کر، اللہ اس کو رسوا کرے، یہ نبی کی بد دعا ہے۔ سلطان کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہو سکتا ہے مسلمانوں کا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا بھی ہو سکتا ہے، عمر، عثمان، علی، معاویہ جیسا بھی ہو سکتا ہے رضی اللہ عنہ، اور سلطان ایسا بھی ہو سکتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يهتدون بهدائی ولا يستنون بسنتی فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین، ایسا سلطان، ایسا خلیفہ بھی آ سکتا ہے، ایسا حکمران بھی آ سکتا ہے جس کو نہ کتاب و سنت کا پتہ، نہ ظاہری اسلام کا پتہ، نہ اس کے اندر انسانیت جیسی چیز ہے، اس کے اندر
शैतान का दिल लगा हुआ, देखने में इंसान का धड़ है, फिर भी उसके बारे में यही फरमाया अल्लाह का साया है। जिसने उसकी इज्जत की अल्लाह उसकी इज्जत करे। क्यों? मुसलमानों का बड़ा है, जैसे हम वैसा हमारा बड़ा सरबरा। अगर हम पक्के मोमिन हैं, जो कुछ भी करते रहें, उसके बारे में क्यों ऐसा सोचते हैं? कोई भी हो, जो भी इस सीट पर बैठ जाए उसका मकाम बढ़ जाता है, चाहे उसे जेल से उठा कर लाए हों। जब ये सीट है, असल मुसलमानों की कुर्सी का मकाम है, जो भी इस कुर्सी पर बैठ गया, चाहे वो तलवार से खलीफतुल मुस्लिमीन या अमीरुल मोमिनीन की गर्दन उड़ाकर बैठ गया हो, जब जिसके हाथ में बागडोर है उसका मकाम ऐसा है शरीयत के अंदर कि जिसने उसकी इज्जत की अल्लाह उसको इज्जत दे, जिसने उसकी रसवाई की अल्लाह उसको रुसवा करे। नबी की बद्दुआ है। क्योंकि इस जो हुक्मरानों को अपना हदफ बनाते हैं, उनकी जितनी भी जद्दोजहद हैं, तहरीकें हैं, जिहाद है, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अल्लाह के दुश्मनों को होता है, इस्लाम को नहीं होता, बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि इस्लाम की शान व शौकत उस स्टेट में है जिसके अंदर हुक्मरान की चलती है। जब हम अपने हाथों ही से अपनी स्टेट को लाकानूनियत का गहवारा बना देंगे तो इस्लाम का किला आसमानों पर नहीं होता, ज़मीन पर ही होता है। इस्लाम की शान व शौकत उसी स्टेट में होती है जिस स्टेट पर हुक्मरानों की चलती है। और हुक्मरान कैसे हो सकते हैं, ये सब कुछ बताया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नेक से नेक तर भी और बद से बदतर भी हो सकते हैं। इस चीज़ की परेशानी मत कीजिए, आप अपना फरीजा निभाइए। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु किसी बात की वजह से वो मदीना छोड़कर सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मदीना से बाहर रब्ज़ा मकाम पर उन्होंने खैमा लगा लिया, तन्हाई की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। और वो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे से ही गए थे। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बुग़्ज़ रखने वाले उस वक्त बहुत सारे थे, इराक़ी आए अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, मशवरा देने लगे, कहने लगे या अबा ज़र, हमें पता चला है कि आपकी और उस्मान की कुछ बिगड़ गई है। उस्मान अमीरुल मोमिनीन और सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका भी एक मकाम है, सहाबी रसूल हैं। मशवरा दिया, कहते हैं फ़अक़िद लिवा, एक झंडा बना लो। मुराद इसकी कि आप अमीर बन जाओ, एक जमात बना लो। किसकी खातिर? हक की खातिर। हम इस्लाह करेंगे, तब्दीली लाएंगे। यअतिक रिजालुन मा शिअत, जितने चाहोगे अवाम तुझे मिल जाएगी, सिर्फ जमात बना लो। क़ाल महलन, रुको, या अहलल इस्लाम, मुसलमानों क्या सोच रहे हो? फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है, सयकूनु बादी सुल्तानुन, मेरे बाद सुल्तान होगा या हुकूमतें होंगी, खिलाफतें आएंगी, हुक्मरान आएंगे। फ़अअज़्ज़ूहु, इस खिलाफत को, इस हुक्मरानी को, इस सुल्तान को, इस खलीफा को, इस इमाम को, इसकी मदद करो, इसकी नुसरत करो, उसको मजबूत करो। यह हुक्म है नबी का। कोई भी आ जाए उसको, उसकी सपोर्ट करो, उसको मदद करो। मन इल्तमसा ज़ुल्लहु सग़रा सुग़रतन फ़िल इस्लाम, जिसने किसी भी हुक्मरान की रुसवाई चाही, उसको गिराना चाहा, उसने इस्लाम में एक मोर्चा खोल दिया है कुफ्फार के लिए कि यहां से दाखिल हो जाओ। वलम युक़बल मिन्हु तौबा, उसकी तौबा कभी कबूल नहीं होगी जिसने ऐसा काम किया।
حتی یعیدہا کما کانت، حتیٰ کہ اس مورچے کو بند کرے جس طرح بند تھا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک دفعہ فتنہ پھوٹ جائے اس کو بند کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ انصاف، عدل و انصاف، انقلاب، اسلام، اسلامی نظام، خلافت، جہاد، اس طرح کے نعروں کے ساتھ نکلتے ہیں اور ملک میں، مسلمان ملکوں میں مسلمان حکمرانوں کے خلاف ان کی برائیوں کو دلیل بنا کر، یہ لوگ اسلام کے دشمنوں کے یہ مددگار ہیں۔ صغر صغرۃ فی الاسلام، صرف یہی حدیث لے لے۔ یہاں تو صرف یہ تھا کہ وہ ایک حکمران کی رسوائی چاہتا ہے، اور یہاں تو بہت کچھ محاذ کھول لیتے ہیں لوگ، کبھی کسی پارک میں، کبھی کسی چرنگی پر، کسی روڈ پر، اور کھل کر پوری دنیا میں کوریج ملتی ہے ان کو۔ کس کے خلاف؟ حکومت کے خلاف۔ ہم پاکستان کے خلاف نہیں، حکومت کے خلاف، کیونکہ یہ حکومت جائے گی تو انصاف آ جائے گا۔ آپ کے گھر کے چوکیدار کو کوئی مار رہا ہو اور کہے میں آپ کے گھر کا نقصان نہیں کروں گا، میں صرف اس کا دشمن ہوں، سبحان اللہ۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے اس امت کو، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو تم تو سارے کے سارے شیطان کے پیچھے جانا چاہتے۔ خطبہ دے رہا تھا، وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فقال ابو بلال، اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے پتلے ریشمی۔ فقال ابو بلال، ایک اور شخص ہے، صحابی نہیں ہے، انظر الی امیرنا یلبس ثیاب الفساق، دیکھو ہمارے امیر صاحب کو، حکمران کو، گورنر کو فاسقوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو، بیٹھے ہوئے ارد گرد لوگوں کو کی توجہ دلانے لگا۔ صحابی رسول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسکت، خاموش ہو جا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے ہوئے، من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ، جس نے زمین پر اللہ کے سلطان کی اہانت کی اس کو اللہ ذلیل کرے، رسوا کرے۔ اب یہیں سے سمجھ لیں کہ اس نے کس بات، کپڑے پہنے ہوئے تھے، حرام کا طریقہ تھا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو غلطیوں پر ٹوکتے ہیں، اور صحابی رسول کی سوچ دیکھیے، حدیث پڑھ کے، حدیث کو جو صحابی نے سمجھا ہے وہ حق ہے یا جو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، یہ واقعہ ترمذی شریف میں ہے، حسن ہے، حسنہ الالبانی رحمہ اللہ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نفاق المرء طعنہ فی امامہ، آدمی کا نفاق کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے حکمران کے بارے میں طعنہ زنی شروع کرتا ہے۔ عبداللہ بن سبا یہودی، جو اسلام کا لباس پہن کر سازش کے تحت آیا، اس نے بھی سب سے پہلا سبق جو ٹرک کے طور پر اپنے ماننے والوں کو سکھایا تھا یہی تھا، ابدأ بالطعن فی الامام، آغاز جو ہے اپنی دعوت کا کہاں سے کرنا ہے؟ آپ نے اپنے حکمران کے عیب کو تلاش کرو اور لوگوں کو بتاؤ، اور امر بالمعروف نہی عن منکر کا لباس پہن لو۔ ہم تو حق چاہتے ہیں، ہم تو انصاف چاہتے ہیں، ہم تو خیر خواہی چاہتے ہیں، ہم تو اسلام چاہتے ہیں، دیکھو لوگ کیسے آئیں گے تمہارے پیچھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ بالآخر خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا مظلومانہ۔ یہی اصول تھا جو آج اکثر دینی جماعتوں نے اپنایا ہوا ہے، اور سیاسی جماعتوں کا تو ہے ہی یہی عقیدہ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایاکم ولعن الولات، حکمرانوں کو لعنت کرنے سے دور رہو، فإن لعنہم الحالقہ، ان کو لعنت کرنا اجر و ثواب کو اس طرح ختم کرتا ہے جس طرح بلیڈ بالوں کو ختم کرتا ہے۔ دیکھو فاسق فاجر حکمرانوں کے بارے میں کیا کیا بتایا ہے، لیکن یہ کام مسلمان عوام کا نہیں ہے، جو ہمیں، اور نہ یہ دینداری ہے جو ہم نے دینداری سمجھ لی ہے، اور نہ یہ اسلام ہے جس کو ہم ممبروں پر بیان کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن سبا یہودی کا منہج ہے، یہ اسلام کے دشمنوں کی خدمت ہے، یہ اسلام کی شان و شوکت کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔
جس کے لیے ہمارے اخبار، ہمارا میڈیا، ہمارے ممبر استعمال ہو رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔